کہ پھر گئے جیسے ہم نے نماز پڑھی تو نوجوان آگے ہاتھ کے اندر ڈنڈے تھے. یہ نہیں ہے کہ نکل جاؤ، مارنا شروع کیا. ایک دوسرے کے اوپر ساتھی گر رہے ہیں کہ یہ سنو ہمارے ساتھی کو لگے ہمیں لگ جائے. کل لہو لہان ہے، کسی کے سر سے خون آ رہا ہے، منہ سے آ رہا ہے، پاؤں سے ہاتھوں سے آ رہے ہیں. خیر وہاں سے نکلے، چلتے چلتے عصر کے قریب ہم آگے دوسری مسجد میں پہنچے. وہاں جیسے ہی پہنچے تھے نوجوان سامنے سے کلہاڑیاں لے کر آگے. کہا جیسے اس مسجد کی بستی کے قریب پہنچے کلہاڑیاں ہاتھوں کے اندر ہیں. ایک نوجوان ہمارے پاس آیا، اس سے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ کسی چیز کا بھی خیال نہیں کریں گے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے. آپ یہاں سے کسی طرح نکل جاؤ. اگر ان کے جمع ہونے سے پہلے اگر نکل گئے تو نکل گئے، اگر یہ نوجوان بستی کے نوجوان جمع ہو گئے یہ آپ کو قتل کر دیں گے، ساری کی ساری جماعت ختم ہو جائے گی. ایک سے راستہ پوچھا، اس نے ایک راستہ بتایا کہ یہ راستہ آگے بستی کا. آگے وہ جو کلہاڑیاں لے کر آئے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹیں ان کے ہاتھ میں تھی. کہا لائٹیں وہ لگا رہے تھے ہمارے اوپر ہمیں تلاش کرتے ہوئے. کہا ایک ٹیلا سا تھا، اس کے نیچے ہم بیٹھ کے، تو کہا کہ وہ ہمارے پاس آ کے لائٹیں لگا رہے ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ رب العزت کہا اس وقت ہمیں یاد آ رہا تھا، ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کتابوں میں پڑھتے تھے، ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی کو اتنا مارا، آگے اللہ کے نبی تھے، پیچھے وہ بچے تھے. کہا اتنا مارا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک خون سے رنگین ہو چکے تھے، جوتے خون سے بھر چکے تھے، اور دشمن کو دیکھ کے ترس آ چکا تھا. ہماری حالت ایسی تھی. پھر وہ کہا غار ثور کا واقعہ کہ اللہ کے نبی سامنے دشمن نظر نہیں آ رہا ہے. کہ اللہ کی قسم بالکل مور صاحب وہی واقعہ ہوا کہ سامنے ہمارے کھڑے ہوئے تھے، ہمارے اوپر لائٹیں لگا رہے تھے لیکن ہم انہیں نظر نہیں آ رہے تھے. کہا وہیں سے واپس ہوئے جماعت. 2 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا. 2 دن نہ پانی پیا تھا، نہ کھایا تھا، کچھ نہیں کھایا تھا. میرے ساتھی سے کہا کچھ ہے بیگوں کے اندر، تو نکالا، جمع کی، سارے کے سب جتنے بھی تھے سب کے بیگوں سے 20 کھجوریں نکلی. کہا جتنے بھی جماعت کے 10 ساتھی تھے 2 کھجوریں دی. میں نے کہا کھانا نہیں، سب چوسنا ہے. وہاں بھی کہا صحابہ کی اس زندگی سنت کو زندہ کیا کہ جب اللہ کے راستے میں چلتے چلتے یہ حالت آ گئی، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک کھجور ہمیں ملی، ہم نے گزارا کیا. صحابی رسول سے پوچھتے ہیں ایک کھجور پہ کیسے زندہ رہے؟ کہا اللہ کی قسم اس کی قدر اس وقت کا جب وہ کھجور بھی نہیں تھی، ایک گٹلی چوس چوس کے ہم نے گزارا کیا. یہ کوئی معمولی راستہ ہے؟ اللہ کے راستے میں صحابہ کہتے ہیں چلتے چلتے ایسے حالت آتے، پاؤں کے جوتے پھٹ گئے تھے، ناخن گر چکے تھے، پاؤں پہ رومال باندھتے، کپڑے باندھتے، پھٹ چکے تھے، حتیٰ کہ ناخن بھی گر چکے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساتھیوں سے کہا اس ٹیلے کے اوپر آرام کرتے ہیں. تھے دائیں بائیں شہر جنگل سے راہ اس قسم تھا، درندے بھی تھے، پریشان، ڈر بھی تھا تھوڑا، لیکن میں نے کہا اللہ کا نام لے کے سوتے ہیں، جو ہوگا سو ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. کہا ساتھیوں کو 2 کھجوریں دی. 2 دن کے بھوکے ہیں، 2 دن کے پیاسے ہیں، چلتے یہ حال ہو چکا ہے. تو کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہا وہ چوستے سو. میں نے کہا دعا کرو کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. جہاں سے بات چلی تھی کہتے ہیں کہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت ہی نہیں ہوئی تھی مولوی صاحب کو، لیکن انہوں نے ہمیں سامنے اظہار نہیں کیا. رات کو ہم بتا رہے ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب کہا کہ منگل مشرق کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ مولوی صاحب کو جو نبی علیہ السلام کی خواب کی زیارت ہوئی تھی، وہ ان کو خود زیارت ہوئی تھی لیکن اپنا اظہار نہیں کر رہے تھے. ان کو ہی زیارت ہوئی، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کہا کہ 2-2.5 گھنٹے ہم سوئے تھے. کہا کہ خواب میں زیارت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ترتیب وار صحابہ بیٹھے ہوئے. آگے ابوبکر صدیق کے جیسے مرتبہ ہے ہر صحابی کا بڑا، کہا ایسے اللہ کے نبی کے قریب ترتیب لائن بنا کے صحابہ بیٹھے ہیں. کہا وہ عام بھی موجود ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. سب سے پہلے مجھے کہا کہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب جماعت والوں کو میرا سلام دے دینا. کہا اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں صحابہ سے قریب کر کے آگے کر کے ہمیں اللہ کے نبی نے اپنے قریب کر کے بٹھا دی. صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو تبلیغ والے ہیں میں انہی میں سے ہوں. یہ کون کیا ہے؟ میں انہی میں سے ہوں، یعنی میرا اور ان کا کام ایک ہی ہے. پھر کہا ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اجازت ہے، ہم آگے تشکیل پہ جا رہے ہیں. کہا یہی منظر ہے خواب کے اندر. اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، ہم آگے تشکیل پہ جا رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے، ہمیں الوداع کیا، وہاں سے بھیجا کہ ٹھیک ہے جاؤ آگے تشکیل پہ. یہ مولانا کہتے ہیں کہ آگے تشکیل پہ کیا جانا تھا کہ اللہ کے نبی کی جو زیارت ہوئی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات تھی. اصل میں حالات آگے آنے تھے، یہ بھی حالات تھے. مارا لوگوں نے، کھانے کو کچھ نہ دیا، پینے کو کچھ نہ دیا، تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتے. کہ لہو لہان ہمارے جسم تھے، اس حال میں جاتے اور وہاں جا کے لہو لہان جسموں کے ساتھ ہم نے بھاگتے ہوئے اور اس قسم کے حالات کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے. کہا کہ یوں ہمارا یہ چلا گزرا، لیکن کا ایمان کی وہ کیفیت بنی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے.